پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، آمین۔ سورۃ القاریہ کا آسان اردو ترجمہ۔ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکے ہوئے رنگین اور ان کی طرح ہو جائیں گے۔ جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گھڑا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ گہرا گھڑا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے پوری کائنات میں ایسا زلزلہ آ جائے گا کہ دودھ پلانے والے مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ چیخ و پکار اور زلزلے کی شدت بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات میں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ جیسا کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کا ذکر بار بار فرمایا ہے۔ صرف یوم القیامہ کا لفظ 80 مرتبہ آیا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی اس دن کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا کے اس عظیم نظام کا آخر کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کی سزا یا جزا بھی لازمی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس دن کی ہولناکی کو ذکر کیا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ پیش ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمایا۔ اس وقت صرف ایک آیت پیش ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، اور کوئی نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ قیامت کے وقوع ہونے کی تاریخ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا کسی نبی کو نہیں بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی وہ سور پھونک دیں گے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ کے روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کے بعد اس وقت میں موجود ساری مخلوق مر جائے گی، اور دوسرے سور کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔
دونوں سور پھونکنے کی درمیانی مدت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ سور کی شکل کسی جانور کے سینگ کی طرح ہوگی جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جیسے جیسے لوگ اس کی آواز سنتے جائیں گے لوگ مرتے جائیں گے۔ دوسرے سور کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ اپنی قبروں سے اتنی تیزی سے نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں فضا میں بکھرتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھا کیا جائیں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک سارے انسان میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے صرف 1 میل بھر کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک تو کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لیکن نیک لوگوں کے لیے حشر کا 50,000 سال کا طویل عرصہ 1 گھڑی کے برابر محسوس ہوگا۔ حشر کی گرمی، پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے دے، خواہ ہمیں جہنم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ حوض کوثر قیامت کے دن میدان میں ہوگا۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے قبل پانی پیے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ قیامت کے دن گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہر آدمی کو بمشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی، مگر اس سخت پریشانی کے وقت بھی 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن ان کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 1 انصاف پسند بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، تیسرا اللہ کا وہ نیک بندہ جس کا دل مسجد سے ٹکا ہوا ہو، یعنی وقت پر نماز ادا کرتا ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کرتا ہو، پانچواں وہ شخص جیسے خوبصورت اور اچھے خاندان کے لڑکی بدکاری کی طرف دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جو چھپکے سے لوگوں کی مالی مدد کرے، اور ساتواں خوش نصیب وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو نکلے ہوں۔ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے۔ آخر میں سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی اللہ پاک سے سفارش فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ انسان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء خود انسان کے اعمال کو بیان کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ کمپیوٹر کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو خالق کائنات سارے انسانوں کی زندگی کے احوال کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پوری زندگی کے حساب و کتاب کے ساتھ ہر شخص سے
5 خصوصی سوالات کیے جائیں گے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، یعنی حصول مال کے اسباب حلال تھے یا پھر حرام، مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بعض بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ نہایت حسرت سے کہے گا، کاش مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ ملتا اور مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری پہلی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی اور دوبارہ زندہ نہ ہوتا، جس پر یہ حساب و کتاب مرتب ہوا۔ افسوس میرا حال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توک پہنا دو، پھر دوزخ میں داخل کر دو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائی 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ یہ شخص جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری تھا یہ ایمان نہیں لایا، اور خود تو کسی کو کیا دیتا، دوسروں کو بھی کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، سو آج اس کا کوئی دوست نہیں اور اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز نصیب نہیں بجز گندے پانی کے جس میں اہل جہنم کی پیپ اور پس پڑی ہوگی، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا پیتا ہوگا۔ ہر شخص کو جہنم کے اوپر پل صراط سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بعض مومنین پلک جھپکنے کے بقدر اس سے گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض پرندوں کی تیزی سے، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹوں کی رفتار سے گزریں گے، بعض خیر و عافیت کے ساتھ پل پار کریں گے، بعض زخمی کیے جائیں گے لیکن پل صراط پار کر لیں گے، جبکہ بہت سے لوگ ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر ایمان والے لوگوں کو آہستہ آہستہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔